بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ ساتھیو، آج کے اس کلاس میں ہم تماشا گھر اور ناول سے متعلق اہم سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے یو جی سی نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ان میں سے کون صدقہ خیرات سے زندگی گزارتی ہے؟ یہ افسانہ ہے تماشا گھر کا۔ تو آپ نے بتانا ہے ان میں سے کون سا ایسا کردار ہے جو صدقہ لے کر اپنی زندگی گزارتی ہے۔ شبنم، صغرا بیگم، سکینہ یا پھر مینا؟ تو صحیح جواب ہے صغرا بیگم، صغری یا صغرا۔ آپ کو معلوم ہوگا تماشا گھر یہ اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ ہے جو 2003 عیسوی میں شائع ہوا۔ یاد رکھیں گے، تماشا گھر اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ ہے اور یہ شائع 2003 عیسوی میں ہوا ہے، اور اس میں ٹوٹل 12 افسانے شامل ہیں۔ اسی کے حوالے سے آج ہم سوال کر رہے ہیں۔ سوال دوسرا ہے، اقبال مجید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اقبال مجید کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ تو صحیح جواب ہے اس کا 12 جولائی 1934 عیسوی کو مراد آباد میں۔ اقبال مجید 1934 عیسوی کو مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور اقبال مجید صاحب کی وفات 2019 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال، وسیع کاظم کی موت کتنے سال کے عمر میں ہوا تھا؟ 56، 40، 47 یا پھر 43؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 40 سال۔ وسیع کاظم کی موت 40 سال کے عمر میں ہوا تھا۔ سوال نمبر چوتھا، صغرا اپنے بیٹے کے گھر چھوڑ کر کہاں رہنے چلی گئی؟ بنارس، دہلی، کلکتہ یا پھر بھوپال؟ صغرا اپنے بیٹے کے گھر چھوڑ کر بتائیے گا کہاں رہنے چلی گئی تھی؟ تو صحیح جواب ہے کلکتہ۔ صغرا اپنے بیٹے کے گھر چھوڑ کر کلکتہ رہنے کے لیے چلی گئی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے، سکینہ کس افسانے کا کردار ہے؟ سوراخ، سخت جانوں کا انتظار، تماشا گھر یا پھر سایہ شجر؟ یہ سبھی اقبال مجید کے افسانے ہیں اور ان کے افسانے مجموعہ تماشا گھر میں شامل ہیں۔ سکینہ جو ہے یہ افسانہ سخت جانوں کے انتظار کا کردار ہے۔ سکینہ افسانہ سخت جانوں کا انتظار کا یہ کردار ہے سکینہ۔ اگلا سوال، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوزے غم ہائے نہانی اور ہے؟ یہ شعر کس افسانہ میں شامل ہے؟ سخت جانوں کا انتظار، سایہ شجر، سوختہ ساماں یا پھر طلائی مہر؟ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوزے غم ہائے نہانی اور ہے؟ یہ شعر آیا ہے ساتھیوں سوختہ سماں میں۔ افسانہ ہے سوختہ سماں، اسی میں یہ شعر آیا ہے، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوزے غم ہائے نہانی اور ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے گا یہ شعر کن کا ہے؟ یہ شعر آیا ہے اقبال مجید کے افسانہ سوختہ سماں میں۔ سوال نمبر 7، افسانہ سوختہ سماں میں مژبان کا سالہ کہاں سے آتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے لندن۔ افسانہ سوختہ سماں میں مژبان کا سالہ جو ہے لندن سے آتا ہے۔ مانو کی بہن
मीना मानो से कितना साल बड़ी थी? 3 साल, 1 साल, 4 साल या फिर 2 साल? मानू की बहन मीना मानू से 2 साल बड़ी थी। इकबाल मजीद ने बीए कब किया था? इस तरह के सवाल तो यूजीसी नेट में ज़्यादातर बनते नहीं हैं, तो इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा 1956। अगला सवाल देखें। इनमें से किस अफसाना में मेंढक का जिक्र है? बेसूरती की सूरतें, साया ए शजर, तलाई मेहर या फिर हम गर या सर करेंगे? बताइएगा इनमें से किस अफसाना में मेंढक का जिक्र आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम गर या सर करेंगे। अफसाना हम गर या सर करेंगे में मेंढक का जिक्र आया है। सवाल नंबर 11। ज़ैल के ज़ुमरे को मिलाना है। इनमें से 2 ज़ुमरे बताना है, सही कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ए और सी, शबनम और सकीना। ये इकबाल मजीद के अफसाने के किरदार हैं। सगरा की पोती क्या पढ़ती थी? तो सही जवाब एम कम हो जाएगा। गौरी शंकर का उम्र कितना हो रहा था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 20 या 22। सोराख अफसाना कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? सोराख अफसाना बताइएगा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जी, तो सही जवाब हो जाएगा 7। अफसाना सोराख 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अफसाना हम गर या सर करेंगे का नज़र सानी कब हुआ था? तो अफसाना हम गर ये सर करेंगे इसका नज़र सानी जो है 2002 ईस्वी में हुआ था। दिलावर का दोस्त कौन रहता है? खालिद, वज़ीर, हामिद या फिर हशमत? तो सही जवाब होगा वज़ीर। दिलावर का दोस्त वज़ीर रहता है। इकबाल मजीद के अफसानवी मजमुआ शहर बदनसीब कब शाया हुआ था? तो सही जवाब 1997। अन्नू का असल नाम क्या था? तो अन्नू का असल नाम अनवर शमीम था। इनमें से श्री त्रिवेदी की बेटी कौन थी? बताइएगा इनमें से श्री त्रिवेदी की बेटी कौन थी? तो सही जवाब हो जाएगा रश्मि। श्री त्रिवेदी की बेटी जो है रश्मि थी। इबरत से देख जिस जाया कोई घर बने हैं, पर्दे में जिस्म ढक कर दीवार उधर बने हैं। यह शेर किसका है और किस अफसाने में शामिल है? तो सही जवाब हो जाएगा पहला, अन्नू का घर। यह शेर आया है अन्नू के घर में और ये शेर है मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर का ये शेर अफसाना अन्नू का घर में ये आया है। इबरत से देख जिस जाया कोई घर बने हैं, पर्दे में जिस्म ढक कर दीवार उधर बने हैं। मीर तकी मीर का ये शेर
ان کے افسانہ اقبال مجید کا افسانہ انو کے گھر میں استعمال ہوا ہے۔ افسانہ تماشا گھر میں کہانی کار کی بیٹی کتنا سال کی تھی؟ تماشا گھر میں بتانا ہے کہانی کار کی بیٹی کتنے سال کی تھی۔ تو صحیح جواب 5 سال ہو جائے گا۔ افسانہ تماشا گھر میں کہانی کار کی بیٹی 5 سال کی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ سوالات میں جو کرا رہا ہوں یہ تھوڑے اتنے بڑے لیول کے نہیں ہیں، لیکن یو نیور نو، کبھی بھی جو ہے پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ جو ہے اسے اسکپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ NTA جو ہے وہ کبھی گہرائی سے سوال کر دیتا ہے یا کبھی اوپر سے بھی سوال کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب اور کہاں سے وہ سوال کر دے۔ تو ہر سوال کو آپ حل کریں، اس سے ایک آپ کو آئیڈیا لگے گا اور آپ کے ایگزام میں آ جائیں تو آپ کے لیے اچھا بھی ہے۔ چلیے سوال نمبر 22 ہے، ان میں سے کس افسانہ میں رومی کا ایک شعر شامل ہے؟ تو صحیح جواب ہے بے صورتی کی صورتیں۔ کیا ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا؟ افسانہ بے صورتی کی صورتیں میں رومی کا ایک شعر شامل ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، ترلوچھن سنگھ ان میں سے کیا تھا؟ وکیل، باورچی، تھانے دار یا پھر سیٹھ؟ ترلوچھن سنگھ جو ہے یہ تھانے دار تھا، ترلوچھن سنگھ۔ افسانہ سایہ شجر میں کہانی کار کا بیٹا کتنا سال کا تھا اور ڈاکو کتنا روپیہ مانگتا ہے؟ کتنا روپیہ مانگتا ہے؟ تو صحیح جواب 8 سال کا اور 1 کروڑ روپیہ مانگتا ہے۔ سایہ شجر میں کہانی کار کا بیٹا 8 سال کا رہتا ہے اور ڈاکو جو ہے اسے کتنے پیسے مانگتا ہے؟ تو 1 کروڑ۔ حشمت کس افسانے کا کردار ہے؟ طلائی مہر، چیلیں، سایہ شجر یا پھر سوختہ ساما؟ تو حشمت کا کردار جو ہے افسانہ چیلے میں آیا ہے۔ اب یہاں ناول کے حوالے سے سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے اس کا، کس چیز کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ افسانہ، ناول، ڈرامہ یا پھر داستان؟ تو آپ سب کو معلوم ہوگا ناول کو عہد جدید کا رزمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا صحیح جواب ہے۔ نیٹ کے نصاب میں کتنے ناول نگار شامل ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 12۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا، بیسک سوال ہے۔ بیدار کس ناول نگار کے ناول کا کردار ہے؟ بیدار، تو صحیح جواب ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح ہو جائے گا۔ ان میں سے کس ناول نگار کا تعلق شاعری میں دبستان لکھنؤ سے تھا؟ ان میں سے کس ناول نگار کا تعلق شاعری میں دبستان لکھنؤ سے تھا؟ قرۃ العین، شوکت صدیقی، مرزا ہادی یا پھر عصمت چغتائی؟ تو صحیح جواب مرزا ہادی رسوا ہوگا۔ مرزا ہادی رسوا کا تعلق جو ہے دبستان لکھنؤ سے ہے۔ کس ناول نگار کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں؟ شرر، شرسار، ڈپٹی نذیر احمد یا پھر انتظار حسین؟ کس ناول نگار کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں؟ تو اب تک آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا ڈپٹی نذیر احمد اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کس ناول میں 3 منزل اور 43 باب شامل ہیں؟
تو اس کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے. 3/43/1945 3 منزلیں 43 ابواب اور 1945 میں شائع ہوا. اس کے کسی کسی ایڈیشن میں 41 ابواب بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں. تو اگر یہ آپشن میں ہو تو اسے بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سرشار کے ناول جامع سرشار کتابی صورت میں کب شائع ہوا تھا؟ جامع سرشار کی یہاں بات کی گئی ہے. تو جامع سرشار کی سنِ اشاعت جو ہے 1887 عیسوی ہے. جامع سرشار پنڈت رتن ناتھ سرشار کی یہ کتاب 1887 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. کندن کا اصل نام کیا تھا دوستوں؟ شاہد، قادر، حامد یا پھر ذاکر؟ تو صحیح جواب قادر ہو جائے گا. ناول اداس نسلے میں کتنا حصہ اور کتنا باب شامل ہیں؟ تو ناول اداس نسلے کے حوالے سے ہم لوگوں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 3 حصہ اور 50 باب. چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. یہ ناول میرے خیال سے 1963 عیسوی میں شائع ہوا ہے. چلیے اگلا سوال دیکھیں. ناول ایک چادر میلی سی کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 150. ایک مختصر ناول ہے کہا جاتا ہے اور اس کے پیجز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سوال 11 ہے آگ کا دریا ناول کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ جی تو قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. بلکہ آگ کا دریا جو ہے اس میں 101 ابواب ہیں اور اس میں ادوار جو ہیں 4 ہیں. 4 بتائے جاتے ہیں. حصہ پوچھا گیا ہے تو صحیح جواب 3 ہو جائے گا. چلیے جی اگلا سوال دیکھیں. ناول آگ کا دریا کے پہلے حصہ میں کتنے باب شامل ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 32. شوکت صدیقی کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو صحیح جواب 2006 عیسوی کو. مرہم ناول جو ہے یہ کب شائع ہوئی؟ مرہم. اور یہ ناول کن کا ہے یہ بھی بتائیے. جی تو مرہم جو ہے میرے خیال سے یہ الیاس احمد گدی کا ناول ہے. بلکہ یہ کنفرم ہے الیاس احمد گدی کا ہی ہے. مرہم جو ہے الیاس احمد گدی کا یہ ایک ناول ہے اور یہ شائع جو ہے دوستوں 1954 عیسوی میں ہوئی ہے. چلیے اگلا سوال دیکھیے. جولا بابا کس ناول کا کردار ہے؟ بستی خدا کے بستی، فائر ایریا یا پھر اداس نسلیں؟ تو صحیح جواب فائر ایریا ہو جائے گا. جولا بابا جو ہے الیاس احمد کے ناول فائر ایریا کا یہ کردار ہے. اچھا کل کی کلاس میں میں نے جو ہے کسی نے کمنٹ کیا تھا تو موازنہ انیس الدبیر ایک کتاب ہے جو 1907 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. میں نے حال ہی اس کا بتا دیا تھا تو کر لیجیے گا. یہ شبلی کیا کبھی کبھی ہو جاتا ہے
اور جلد بازی میں جو ہے زبان سے کچھ اور ہی نکل جاتا ہے، لیکن ذہن میں یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ایسے کچھ سوالات اور اس میں غلطیاں نظر آئیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ یہ اچھی چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ چلیے، تو یہاں بتانا ہے کہ اس ناول نگار نے سب سے پہلے اسٹیج کے لیے ڈرامہ خوابوں کے مسافر لکھا تھا۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے اسٹیج کے لیے ڈرامہ خوابوں کے مسافر لکھا تھا؟ تو صحیح جواب ہوگا انتظار حسین۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہے انتظار حسین نے سب سے پہلے اسٹیج کے لیے ڈرامہ خوابوں کے مسافر لکھا تھا۔ خوابوں کے مسافر جو ہے انہوں نے اسٹیج کے لیے سب سے پہلے یہی ایک ناول نگار ہیں جنہوں نے لکھا۔ سوال نمبر 17 ہے، کون سا ناول کراچی پاکستان سے 1999 میں شائع ہوا؟ 1999 تو صحیح جواب ہو جائے گا فائر ایریا، یہاں بتایا گیا 1999۔ لیکن اس کی پہلی اشاعت جو ہے فائر ایریا کی 1994 عیسوی ہے۔ 1994 میں یہ اس کی پہلی اشاعت ہو سکتی ہے، اس کی دوسری اشاعت ہو کراچی سے 1999 میں شائع ہوئی ہو۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، اٹلی کے مختصر سیر کس ناول نگار کا سفر نامہ ہے؟ اٹلی کے مختصر سیر یہ کس ناول نگار کا سفر نامہ ہے؟ ہادی رسوا، سرشار، شرر یا پھر عصمت؟ اٹلی کے مختصر سیر جی تو شرر ہو جائے گا۔ عبدالحلیم شرر کا یہ سفر نامہ ہے اٹلی کے مختصر سیر۔ یاد رکھیے گا کہیں یہ سوال نہ آ جائے اس بار۔ اٹلی کے مختصر سیر جو ہے یہ عبدالحلیم شرر کا سفر نامہ ہے۔ پریم چند گودان لکھنے کے زمانے میں کہاں مقیم تھے؟ بنارس، آگرہ، ممبئی یا دہلی؟ تو صحیح جواب ہے ممبئی۔ منشی پریم چند جو ہے گودان لکھنے کے زمانے میں یہ ممبئی میں مقیم تھے۔ گودان کی سنِ اشاعت 1936 عیسوی ہے اور اردو میں 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1936 میں ہندی میں شائع اور 37 میں اردو میں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔